میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے باپ کو سگریٹ اور چائے پیتے ہی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں سگریٹ میں کیا کیا بھرتا اور پھر آنکھیں بند کر کے پینے لگتا اور کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا تھا۔ اس کے منہ سے ہر وقت عجیب سی بدبو آتی تھی۔ میں نے کئی بار امی سے پوچھا کہ ابو سگریٹ میں ایسا کیا ڈال کر پیتے ہیں جو عام لوگ نہیں پیتے، تو امی مجھے آنکھیں دکھا کر کہتی کہ چل بدماش، اپنے کام سے کام رکھا کر، تم کو کیا غرض، وہ جو مرضی کرے۔ تو میں بڑبڑا کر رہ جاتی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور ماں کی لاڈلی بھی تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اپنی ماں کی دوست تھی۔ بچپن سے ہی گھر کا سارا کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، تو امی نے میری کام میں دلچسپی دیکھتے ہوئے مجھے اسکول سے اٹھا لیا اور سلائی سیکھنے پر لگا دیا۔ لیکن یہ ہنر گھر پر تو سیکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ماں نے مجھے ہمسائے کے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ ہماری ہمسائے، جس کا نام رسیہ تھا، کپڑے سلائی کرنے میں بڑی استانی تھی۔ اس کے پاس کئی لڑکیاں کام سیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتی تھی۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگی، بانو بیٹی کیا بتاؤں، 2 لڑکیاں میں نے شاگردی میں رکھی تھی، دونوں کسی کے ساتھ بھاگ گئی، تو ان کے گھر والے الزام مجھ پر لگانے لگے کہ میں نے کسی کے ساتھ بھگا دی ہے، حالانکہ ان کے سینے میں تو دم ہی نہیں تھا کہ کسی کو پسند آتی۔ میں حیران ہو کر استانی کے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا کہ باجی، سینے میں دم بلا کیسے ہوتا ہے؟ تو میری بات سن کر مسکرانے لگی اور غور سے میرے سینے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ بانو بیٹی، تمہیں کیا بتاؤں، دم تو مجھے تمہارے سینے میں بھی نہیں لگتا۔ میں منہ کھول کر اس کی عجیب عجیب باتیں سن رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بڑی بڑی باتیں مذاق میں کہہ ڈالتی تھی، مجھے تھوڑی بہت ہی سمجھ آتی۔ تو آپ نے مجھے کیوں اپنے پاس رکھا ہے باجی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ تو کہنے لگی، ایک تو تم میری ہمسائی ہو اور پھر تیری ماں سے میری پرانی دوستی بھی ہے، بس اسی لیے اس کی بات کیسے موڑ سکتی تھی۔ باجی رضیہ کی مجھ سے ایسی باتیں سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہونے لگا تھا، کیونکہ جو استانی کسی لڑکی کو اپنی شاگرد نہیں رکھتی تھی وہ میری ماں کی پکی دوست تھی، اس لیے میں دل لگا کر کام سیکھنے لگی تھی۔ ایک دن مجھے اچانک پوچھنے لگی کہ بانو، تیری عمر کیا ہے؟ تو میں نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا کہ باجی 2 مہینے بعد 16 سال کی ہو جاؤں گی۔ تو مجھے کہنے لگی کہ تمہاری شادی کب کرنی ہے تیری ماں نے؟ میں شرما کر بولی کہ باجی، ابھی تو میں نے سلائی کڑھائی سیکھنی ہے، پھر لوگوں کے کپڑے سی کر بہت سے پیسے کمانے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوا کر ہی شادی کروں گی، کیونکہ باجی آپ کو تو پتہ ہے میرا باپ کام تو کوئی کرتا نہیں ہے، بس اس کو چائے اور سگریٹ مل جائے تو اس کا دن اچھا گزر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گند بلا سگریٹ میں ڈال کر پیتا ہے۔ میری بات سن کر باجی رضیہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں کیا پتہ بانو، وہ سگریٹ میں کیا ڈال کر پیتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، باجی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو باجی کہنے لگی کہ بانو، بھلے وہ کماتا نہیں ہے لیکن پھر بھی تیری ماں کو بہت پسند ہے۔ میں نے پوچھا، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو باجی بولی، بانو تم نے دونوں کو گھر میں جھگڑا کرتے دیکھا ہے کبھی؟ میں نے سوچ کر انکار میں سر ہلا دیا۔ تو باجی کہنے لگی، بانو یہ باتیں تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، عورت کی ضرورت صرف اچھا لباس اور عمدہ کھانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں جو پوری ہو جائیں تو عورت اپنے مرد کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ میں نے نہ سمجھی میں سر ہلا ڈالا تو باجی نے میرے سر پر ہلکی سی چپٹ لگائی اور پیار سے کہنے لگی، بانو یہ باتیں گھر جا کر مت بتا دینا، ورنہ تیری ماں کہے گی کہ رضیہ نے میری بیٹی خراب کر دی ہے۔ پھر ہم دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو اپنے باپ کا پہلی بار غور سے جائزہ لیا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئی جو کسی عورت کو پسند آ سکتی ہو۔ سر سے گنجا، میلی آنکھیں، تھکا ہوا چہرہ اور گندے دانت۔ پتہ نہیں باجی رضیہ کیا کہہ رہی تھی۔ یہ بندہ بھلے میرا باپ تھا لیکن اس کا حلیہ ایسا تھا کہ کسی عورت کو پسند آ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں دل میں باجی کی السلام معصومیت پر علیکم، میں خوب ہوں ہنسی سجاد تھی، ہوں اور لیکن آج میں ایک نئی خاموش ویڈیو رہی۔ کے ساتھ ہاں، آپ کے باجی کی سامنے ایک حاضر بات ہوئی ہوں۔ سچی تھی، بھلے میرا باپ میں نے زیادہ یہ وقت ویڈیو گھر میں ریحان بیکار اسٹاک پر پڑا دیکھی رہتا تھا اور اس ویڈیو اور کا کام ٹاپک کاج جو نہ ہے ہونے وہ یہ جیسا ہی ہے کرتا تھا، کہ پھر بھی میری ماں اس رول سے آف جھگڑا سوشل نہیں میڈیا کرتی ان تھی۔ انڈیا پاکستان عجیب عورت ہے میری ریلیشنز۔ ماں، اور کمال کا یہ انداز ہے ویڈیو باجی کا۔ ایک انڈیا میں کے نے آئی ٹی مجبوراً دل بزنس میں مین باجی کو داد دی، سمیر گپتا کی ہے۔ لیکن یہ حقیقت انہوں نے اپنی اپنا جگہ تھی ایکسپیرینس شیئر کہ کیا ہے مجھے کہ وہ نہ تو باجی کی پاکستان بات آئے تو ان سمجھ کے آئی ساتھ تھی، کیا نہ ایکسپیرینس ہوا، اپنے ماں کس طرح باپ کا کی برتاؤ اندرونی ہوا، کہانی۔ تو پلے آئے پڑی بتاتے تھی۔ ہیں ان کے بارے میں میں۔ چپ چاپ صحن میں انہوں جھاڑو نے لگا رہی کہا تھی کہ 4 کہ دن میرے باپ پہلے نے وہ مجھے آواز دے پاکستان کر آئے بلایا اور کہنے لگا، بانو اور بیٹی جب یہ وائگا سے دبا لاہور پکڑو اور جا اس رہے کو تھے، وائگا تمباکو میں بارڈر سے اچھی لاہور طرح جا ملا رہے تھے، کر تو اس ٹائم پہ 3 انہوں نے 4 ایک جگہ سگریٹ بھر ٹھہر دو، کر جوس میں پیا، تب تک نہا جوس کی لوں، دکان پر۔ آج تیری پھپھو کی تو اس طرف جوس جا۔ والے نے جب میں جوس نے لے نہ لیا، اس سے چاہتے بہت ہوئے بھی اچھے باپ طریقے کی سے بات بات کی، مانی جوس تھی، لینے کے بعد اس نے سو ان پیسے کے نہیں بتائے دیے۔ ہوئے اس نے طریقے کہا پر کہ آپ کالی ہمارے سی دوا مہمان ہیں، تمباکو میں ملا کر آپ کے سگریٹ مہمان بھرتی تھی۔ نوازی ہم پر جب فرض تک ہے۔ وہ نہا کر باہر آئے انہوں نے میں بہت کوشش سگریٹ کی والا اسے پیسے کام دینے کی، مکمل بٹ کر اس نے کے نہیں لیے۔ ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھو کر مطلب انہوں نے فارغ ہو بہت چکی ساری تھی۔ وہ جو شہر دوا وغیرہ گئے، باقی وہاں بچی کا وزٹ وہ کیا، ڈبیوں میں ڈال کراچی، کر لاہور، کمرے میں اسلام رکھائی آباد، تھی۔ مختلف شہروں اتنے میں میں جا کر باجی رضیہ رکے، کی چھوٹی بیٹی لیکن وہاں پر بھی اسی ہمارے طرح گھر کا آئی برتاؤ ان اور کے مجھے ساتھ پیغام ہوتا دیا رہا۔ کہ امی تم کو مطلب بلا بہت رہی اچھے سے ہیں۔ میں نے پیار کہا محبت سے تم ان کے جاؤ میں ساتھ پیش آتی ہوں۔ آئے، جب وہ چلے بہت گئی تو اچھے میں نے طریقے سے امی سے بات کی، اجازت لی کوئی دشمنی اور نہیں، باجی کوئی بری رضیہ کے بات گھر نہیں چلی کہی۔ گئی۔
बाजी कमरे में बैठी आम उन्होंने यही काटकर खा कहा रही कि थी। ये मुझे क्या कहने हम लगी, लोग आज जब बानो इंडिया पिंडी ये खा, तो पाकिस्तान तुमको आते हैं सिर्फ तो भी इसीलिए बहुत बुलाया, अच्छा मैं रवैया हैरान होता है भी हुई पाकिस्तानीज़ का, और खुश और भी। जब वो बाजी पाकिस्तान के के साथ इंडिया में बैठकर जाते खाने की हैं तो दावत उनका पर रवैया डाल भी रही थी। बहुत अच्छा होता है। इसी दौरान बाजी वो लोग रज़िया भी को बहुत शौहर अच्छे से कमरे में आया पेश आते हैं, और आम मेहमान से कोई नवाजी इशारा करते करके हैं। चला गया। लेकिन मैंने ये जो उसको इशारा कंसेप्ट है करते हुए देख दुश्मनी, लिया था। नफरत जब वगैरह, वो ये बाहर गया क्यों तो है? बाजी ने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया और इसके पीछे बोली, क्या वजह है? बानो क्योंकि एक ऐसा काम तो तो कर दिखने दे में तो मेरा। नजर नहीं मैंने आता। पूछा, जब भी कौन हम सा आपस काम? में मिलते हैं कि जो दबा तो के हमारे अब बीच आप में प्यार सिगरेट होता में है, डाल प्यार करके मोहब्बत खाए होती है, और हम थोड़ी लोग सी कोई ला कर लड़ाई दो, झगड़ा नहीं और होता, किसी को किसी किस्म बताना की मत। गारा मुझे दुश्मनी की नजर चीज़ों से पे नहीं देखा शिकार जाता। होगी। मुझे सिर्फ इतना तो डर ये था कि चीज़ अब्बू जो को है पता न हमारे चल जाए इदारे, कि हमारी मुझे गवर्नमेंट झाड़ना वगैरह है। का एक वरना नैरेटिव है बाजी रज़िया की कि बात में चलता कैसे आ रहा टाल है कि सकती हाँ थी। ये नफरत है, जब आपस मैंने में ये लड़ाई खदशा है, जाहिर यहाँ के किया लोगों ने तो वहाँ नहीं बाजी ने जाना, कहा कि वहाँ तुम के लोगों ने खामोशी से यहाँ नहीं निकाल कर आना। ला दो। अगर इसको शक हुआ भी तो ये काफ़ी तो टाइम कम से से कम चलता आ रहा है। तुम पर तो नहीं होगा। ये तकरीबन मुझे वक्त ढल रहा है। 1937 से मेरा लेकर बैग पैक कर पोपो के 1948 हाथ तक की निकल गया। बात है कि मैंने डिब्बिया से थोड़ी सी हमारे जुबान लीडर्स निकाली वगैरह के बीच में और कोई बाजी को लड़ाई दे हुई दी। होगी, उस तुम बेस पे बहुत ये खुश हुई, चलती कहने आ रही लगी, है बानो दुश्मनी, आज क्योंकि तो दिल खुश कर दिया। मैं थोड़ी सी हमारे पीऊंगी कोई करीब और मेरे पड़ोस में साथ भी तुम कोई भी है पीना।